بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، اس ویڈیو میں ہم امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی وفات کا واقعہ بیان کریں گے کہ ان کی شہادت کس طرح سے ہوئی تھی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے بڑے بیٹے اور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے۔ اہل اسلام ان کا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے طور پر احترام کرتے ہیں۔ ہجرت کے تیسرے سال رمضان المبارک کے مہینے میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ولادت امام حسن علیہ السلام کی خبر ہوئی تو آپ اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے اور فرمایا، میرا نواسہ مجھے دکھاؤ اور بتاؤ مجھے کہ اس کا نام کیا رکھا ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا نام حرب رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، اس کا نام حرب نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ ناظرین محترم، پیدائش کے 7ویں دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر عقیقہ کیا گیا اور 2 مینڈوں کی قربانی کر کے سر کے بال اتروائے اور ان کے ہم وزن چاندی خیرات کی۔ ناظرین محترم، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 21 رمضان کو شہادت پائی۔ اس وقت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 37 سال 6 یوم تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی تدفین کے بعد عبداللہ ابن عباس کی تحریک سے قیس ابن سعد بن عبادہ انصاری نے امام حسن علیہ السلام کی بیعت کی۔ ان کے بعد تمام حاضرین نے بیعت کر لی، جن کی تعداد 40,000 تھی۔ یہ واقعہ 21 رمضان 40 ہجری یوم جمعہ کا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور لوگوں کو بیعت کی دعوت دی۔ سب نے انتہائی خوشی اور رضامندی کے ساتھ بیعت کی۔ آپ نے مستقبل کے حالات کا صحیح اندازہ کرتے ہوئے اسی وقت لوگوں سے صاف صاف یہ شرط طے کی کہ اگر میں صلح کروں تو تم بھی صلح کرنا، اور اگر میں جنگ کروں تو تم بھی میرے ساتھ مل کر جنگ کرنا۔ سب نے اس شرط کو قبول کر لیا۔ آپ نے انتظام حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیا، حکام متعین کیے اور مقدمات کے فیصلے کرنے لگے۔ لیکن جب آپ نے دیکھا کہ اسلامی معاشرہ انتشار کا شکار ہو رہا ہے، آپ نے تخت حکومت کو خیر بات کہہ دیا، کیونکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واحد مقصد حکم خدا اور حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پابندی کا اجرا تھا۔ امام حسن علیہ السلام نے دین خدا کی سربلندی کے لیے اور فتنہ و فساد کا سر کچلنے، کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلح حدیبیہ کی تاثیر میں تخت حکومت کو ٹھوکر مار کر جو تاریخی صلح کی، وہ اسلام کی تاریخ کا ایسا ناقابل فراموش باب ہے جس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ صلح کے بعد مدینہ منورہ میں گوشہ نشین ہو گئے تھے، لیکن حق کے مرکز اور تعلیمات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے سرچشمہ امام عالی مقام امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا قائم رہنا دشمنان دین کو کب گوارا تھا۔ اسی لیے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، اس کو کسی نے انعام و کرام کا لالچ دے کر نواسہ رسول امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ ابن سعد نے عمران ابن عبداللہ ابن طلحہ سے روایت کی ہے کہ کسی نے حضرت امام عالی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے دونوں چشم کے درمیان، یعنی دونوں آنکھوں کے درمیان قل هو اللہ احد یہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ آپ کے اہل بیت میں اس سے بہت خوشی ہوئی، لیکن جب یہ خواب حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ واقعی اگر یہ خواب دیکھا ہے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر چند ہی روز باقی رہ گئی ہے۔
یہ تعبیر صحیح ثابت ہوئی اور بہت قریب زمانے میں آپ کی بیوی لعنتی جادہ بنت اشہد نے آپ کو زہر دے دیا۔ زہر کے اثر سے اس حال کبدی لاحق ہوا اور آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کٹ کر سحال میں خارج ہونا شروع ہو گئے۔ اس سلسلے میں آپ کو 40 روز سخت تکلیف رہی۔ قریب شہادت جب آپ کی خدمت میں آپ کے بھائی امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے پوچھا کہ او میرے بھائی، بتاؤ آپ کو کس نے زہر دیا ہے؟ امام حسن علیہ السلام پوچھنے لگے، کیا تم اسے قتل کرو گے؟ امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا، بے شک میں اسے قتل کروں گا۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا گمان جس کی طرف ہے، اگر در حقیقت وہی قاتل ہے تو اللہ تعالیٰ منتقم حقیقی ہے، اور اس کا اور میرا فیصلہ کل بروز محشر ہوگا، اور اس کی گرفت بہت سخت ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو میرے بھائی، میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے سبب سے کوئی بے گناہ مبتلا مصیبت ہو۔ میرے بھائی، میں نہیں چاہتا کہ اگر وہ بے گناہ ہے جس کی طرف میرا گمان ہے تو آپ اس بے گناہ کو قتل کریں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ زہر دیا گیا ہے، لیکن اب کی بار کا زہر سب سے زیادہ تیز ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت اور منزلت کیسی بلند و بالا ہے کہ آپ سخت تکلیف میں مبتلا ہیں، آنتیں کٹ کٹ کر نکل رہی ہیں، نزاع کی حالت میں ہے، مگر انصاف کا بادشاہ اس وقت بھی اپنی عدالت و انصاف کا نہ مٹنے والا نقش صفحۂ تاریخ پر ثبت فرما رہا ہے۔ امام کی احتیاط اجازت نہیں دیتی کہ جس طرف بھی گمان ہو اس کا نام بھی لیا جائے۔ اس وقت آپ کی عمر 45 سال 6 ماہ چند روز تھی جب آپ نے جام شہادت نوش کیا، اور 5 ربیع الاول کو اس تار ناپائیدار سے مدینہ طیبہ میں رحلت فرمائی اور آپ درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ ناظرین محترم، یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ آپ کی بیوی جادہ بنت اشہد نے آپ کو زہر دیا تھا، اور وہ زہر بعض روایات کے مطابق آپ کو کھجوروں میں دیا گیا تھا، مگر اس بات کے اندر اختلاف موجود ہے کہ جادہ بنت اشہد کو زہر دینے پر کسی نے مائل کیا، کسی نے آمادہ کیا اور اس سے انعام و کرام کا لالچ دیا۔ کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یزید نے اس سے نکاح کا وعدہ کیا تھا اور اسے کہا تھا کہ تم امام حسن علیہ السلام کو زہر دو، تو اس نے لالچ میں آ کر ایسا کیا۔ ناظرین محترم، یہ واقعہ تاریخ الخلفاء باب حسن بن علی صفحہ نمبر 152 پر موجود ہے۔ حضرت امام عالی مقام امام حسن علیہ السلام کی شہادت اہل اسلام کے لیے انتہائی دردناک واقعہ ہے۔ ناظرین محترم، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہم نے اس ویڈیو میں امام حسن علیہ السلام کی ولادت، ان کی زندگی کے کچھ واقعات اور خاص کر ان کی شہادت کا ذکر کیا۔ اگر اس سلسلے میں کوئی کوتاہی، کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرے۔ اور پیارے ناظرین، ہمیں امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اس طرح کی تاریخی اور اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ ہم ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلد ہی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔